کہ قائد اعظم جو تھے وہ تو بہت بڑے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور انہوں نے اسی لیے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بنی تھی۔ اور قائد اعظم کہتے تھے کہ ہندوستان میں صرف مسلمان تھوڑے رہتے ہیں، مسلمان اور ہندو مل کے ہندوستان کے باشندے ہیں، تو ہم مجموعی طور پہ ان کے حقوق کی جد و جہد کے لیے کانگریس کو استعمال کریں گے۔ تو لیکن انہوں نے جب وہاں جا کے گاندھی کا اور ہندوؤں کا متعصبانہ اور دشمنی والا رویہ دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں آ گئے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کس سال آ گئے، آپ بتائیے، آپ ذرا بتائیے گا مجھے۔ بعد میں اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ہر چیز کی وضاحت کروں، تو پھر وہ بات بہت پھیل جاتی ہے اور میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں۔ تو قائد اعظم جب انہوں نے پھر الہ آباد کے خطبے کے بعد باقاعدہ اس کے آغاز کیا جد و جہد پاکستان کا۔ اور ایک دوسری اہم بات جو اپنے طلباء کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1940 میں بنی تھی نا خطبہ الہ آباد کے نتیجے میں، 1940 میں منٹو پارک لاہور، جو آج کل علامہ اقبال پارک لاہور ہے شاید، جو بادشاہی مسجد کے بالکل ساتھ مینار پاکستان والی جگہ ہے جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، وہاں 1940 میں جب قرارداد لاہور اس وقت کہا جاتا تھا اس کو، وہ منظور ہوئی تھی، تو اس وقت اس کا نام قرارداد لاہور تھا، اس کا نام قرارداد پاکستان نہیں تھا۔ اس میں پاکستان کا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کبھی جائیں مینار پاکستان پہ تو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے پوری کی پوری قرارداد پاکستان لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پہ پاکستان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ جلسہ ہوا تو لوگوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، تو ہندو بڑے طنز کرتے، مذاق اڑاتے مسلمانوں کا، اور بڑی تحقیر اور حقارت سے کہتے یہ دیکھو انہیں پاکستان چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کہہ کے نا مسلمانوں کو، تو وہ قرارداد لاہور کو طنز کر کے دشمنی کا اظہار کر کے اس کو قرارداد پاکستان کہلوا دیا مسلمانوں سے۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہے تو پھر یہی صحیح، اب بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا نا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا سے ہی ہے گوہر کی سیرابی۔ کہ مسلمان کو تو مسلمان بنا دیا تھا، جب یورپ والوں نے حملہ کیا تھا سارے مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر انہیں اب پتہ چلا تھا کہ ہم تو ہیں ہی علیحدہ، ہمیں تو یہ اپنا مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ قرارداد لاہور کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے کچھ اضافی معلومات تھیں جو میں نے آپ کو دینا تھی، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں آگے پھر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کہتے ہیں کہ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل دو بنیادوں پر ہے، کہ قوم بنتی ہے، دو اس کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مطلب وہ کہتے ہیں دو نظریات پائے جاتے ہیں کہ دنیا میں قوم کس کو کہتے ہیں، دنیا میں اس کے معاملے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے بنیاد دی ہے، اور دوسری وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی بنیاد ہے۔ اہل مغرب کہتے ہیں کہ خاندان، نسل اور قبیلہ، اس کو تھوڑی سی وسعت دے دی جائے نا تو ایک قوم بنا دیا جاتا ہے اس کو، یعنی چند خاندان مل جائیں، چند قبیلے مل جائیں یا چند نسلیں مل جائیں تو ان کو ہم بڑا کر کے ایک ملک کی شکل دے دیتے ہیں تو وہ ایک قوم بن جائے گی۔ جیسے امریکہ میں رہنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن وہ امریکی سرزمین پہ رہتے ہیں تو وہ امریکی ہیں، اسی طرح برطانوی سرزمین پہ رہنے والے برطانوی ہیں، روس کی سرزمین پہ رہنے والے روسی ہیں، ہندوستان کی سرزمین۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، اس کی قوم چاہے کچھ بھی ہو، اس کا نسل وہ کالا ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ انگریز ہو، وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، وہ نیوزی لینڈ کا رہنے والا ہو، اس کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، اگر وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور اس کے آخری نبی کو مانتا ہے تو وہ اسلام کی قومیت میں آ جاتا ہے، وہ قومیت کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر دیتا ہے اسلام۔ تو اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں کو میں ذرا وسعت کہتے ہیں وسیع کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کر دیں، کھڑی کر دی۔ استوار کا مطلب ہے کھڑی کر دی، اور جغرافیائی کا مطلب ہے جغرافیہ بنا دیا، لائنیں لگا دیں، باؤنڈریز بنا دیں، حدود بنا دیں کہ یہ حد ہے ہر ملک کی، اور قوم وطن سے بنتی ہے۔ پھر انہوں نے اس حدود کا نام ایک وطن بنا دیا، اور وطن کے اندر رہنے والے لوگوں کو قوم کہنا شروع کر دیا۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یعنی اس نظریے نے اتنی تباہی پھیلائی کہ پھر جو اپنی حدوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ دوسروں کی حدود میں داخل ہوئے، ان کو تباہ و برباد کیا۔ پہلی جنگ 1913 سے 1919 تک لڑی، ساری کی ساری یورپ میں ہوئی۔ ہمیں دہشت گردی کا تانا دینے والا یورپ، اور کہتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور تلوار لے کے نکل پڑتے ہیں، یہ تو اسلام پر ایک الزام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کل دور تھا نا 13 سالہ مدنی دور آپ کا، اس میں کل 27 غزوات ہوئے تھے، 27 جنگیں ہوئی تھی، جس میں کل 500 یا 600 لوگوں کی جانیں دونوں طرف سے گئی تھی۔
میں اگر اس وقت جلدی میں تھوڑا سا میرے سے اگر فگر کی غلطی ادھر ادھر ہو جائے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں، لیکن میں اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلام نے تو اتنی بڑی جنگ کہیں لڑی ہی نہیں۔ آپ کے تو جناب 1913 سے 1919 تک پورا یورپ آپس میں لڑ پڑا اور تقریباً 1 کروڑ سوا کروڑ لوگ مر گئے اس کے اندر۔ پھر 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم ہوئی، وہ بھی یورپ میں ہوئی، اس میں بھی ایک اسلامی ملک شامل نہیں تھا، اس میں بھی 2-2.5 کروڑ لوگ مر گئے۔ تو کل ملا کے 3 کروڑ لوگ تو مر گئے آپ کی 2 جنگوں میں، اور دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہو گئے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ جو اس طرح کی جو وطنیت ہے اس کا نتیجہ یہ جنگیں نکلیں۔ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ یہ وطنیت غلط ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پہ لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھا۔ جنوبی ایشیا کہتے ہیں یہ جو علاقہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان ہے، سری لنکا ہے، پھر آگے انڈونیشیا بھی کچھ اس میں آ جاتا ہے، بنگلہ دیش آ جاتا ہے، نیپال آ جاتا ہے، بھوٹان آ جاتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے، اس کو جنوبی ایشیا کہتے ہیں، ایشیا کا جنوب ہے یہ۔ تو کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے ہیں۔ اب یہاں مسلمان جب نظریے کی بنیاد پہ کوئی نہیں بنتا، کوئی اس کا وجود نہیں بنتا، تو وہ تو ایک علاقے میں اکٹھا کر دیا انہوں نے، اور اکٹھے میں مسلمان جو ہیں وہ بالکل ہی اقلیت بن گئے، اور اکثریت والے ہندو جو ہیں وہ ان پر حاکم بن کے رہ جاتے ہیں۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ قیاس کہتے ہیں خیال، یا یوں سمجھ لینا کہ ایک چیز کو سمجھ کے تو اس جیسا ہی دوسری چیز کو خیال کر لینا۔ تو اپنی ملت کو اقوام مغرب کی طرح کی ملت نہ سمجھ، پہلے مصرے کا یہ مطلب ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاشمی کہا، بنو ہاشم سے تعلق تھا نا آپ کا، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا، تو کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے نا، اس کی کمپوزیشن مغربی اقوام کی طرح کی نہیں ہے۔ ترکیب کا مطلب ہے اس کا بننے کا جو اجزاء ہیں، جو اس کی کمپوزیشن، اس کے لیے انگریزی کا لفظ بڑا سوٹ کرتا ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ یورپ کی جو جمعیت ہے یا جو قوم ہے وہ بنتی ہے ملک سے اور نسب سے، یعنی نسل سے، یعنی وہ ان کا تعلق کسی خاندان سے اگر ہو یا کسی ملک کے وہ رہنے والے ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک قوم کے ہیں، یعنی امریکہ کے رہنے والے امریکی قوم ہے، اور اگر وہ نسل بھی ان کی آپس میں ملتی ہے اور نسل پر بھی وہ فخر کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ مذہب سے مستحکم ہوتی ہے، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، تیری جو قوم ہے اس کو استحکام ملتا ہے، طاقت ملتی ہے مذہب سے۔ تو سر سید احمد خان جو ہے وہ پھر میں سر سید احمد خان کا ذکر کرنا شروع ہو گیا، حالانکہ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان بتا رہے ہیں، لیکن سر سید احمد خان کا واقعتاً تاریخ اسلام میں اتنا، تاریخ پاکستان میں اتنا کردار ہے کہ ان کا تذکرہ بار بار آ جائے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کو اشعار کی صورت میں بیان کیا، اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت، یعنی نظریے پہ قائم ہونے والی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نسل کسی سے تعلق ہے، یعنی کسی خاندان سے تعلق ہے، وہ کسی خاص رنگ والے مسلمان ہیں، کسی خاص وطن یا جگہ پہ رہنے والے مسلمان ہیں، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں، یہ میں اگلا صفحہ آپ کے سامنے کر دوں، لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندنوں میں جکڑی ہوئی ہو۔ بندن کا مطلب ہے زنجیر، یعنی بتا وہ یہ رہے ہیں کہ یہ قوم جس میں ہر نسل کا بندہ شامل ہو سکتا ہے، ہر رنگ کا بندہ شامل ہو سکتا ہے، ہر ملک کا بندہ شامل ہو سکتا ہے، وہ کیسے ایک ایسی قوم کے ماتحت رہے، اس کے نیچے رہے، اقلیت بن کے رہے۔ یعنی اقلیت کا مطلب کیا ہوا، یعنی کہہ رہے ہیں کم تعداد میں محکوم بن کے رہے۔ جو ہندو قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کے نیچے رہے، کیوں رہے وہ،
جو ذات پات کو ماننے والی ہے، چھوت چھات کو ماننے والی ہے۔ ہندوؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ذات پات ہے، ان میں برہمن ہے، ویش ہے، کھشتری ہیں اور شودر ہیں۔ سب سے اوپر ان کی ذات برہمن ہے، ویش، کھشتری اور شودر کے ان کے برابر حقوق حاصل ہی نہیں ہیں۔ تو اسلامی قومیت کے لیے تو اسی لیے پھر یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا انہوں نے پھر مطالبہ کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کے بنیاد پر ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اسلامی زندگی کا مطلب ہے کہ اسلام کے نظریے کے مطابق جو ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اخوت ہے اس میں، یعنی آپ بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل یعنی انصاف، دیانت یعنی سچائی، خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرنا، خدا کے احکامات ماننا، انسانی ہمدردی، عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام دراصل ایک ہی چیز ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد تو یہ تھا کہ اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومتیں تو مسلمانوں کی اور بھی تھیں، لیکن جو خاص نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ماڈل ریاست بنائیں جس میں اسلام کے اصولوں کو عملی طور پہ نافذ کر کے لوگوں کو دکھائیں یہ ہے اسلامی ریاست، جسے مدینہ کی ریاست کہا جاتا ہے، جس کا نام ہمارے موجودہ حکمران بھی لیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم وہ اس ماڈل تک پہنچنے سے ابھی بہت دور ہیں۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس بے انتہا دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت بھی تھی، لیکن چونکہ کہ ہمیں پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، ان کے اتحاد اور ان کے عمل پہم کا مطلب ہے اکٹھی جدوجہد نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آخر دنیا کے نقشے پہ بنا ہی ڈالا۔ تو نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی مملکت کا مطلب ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرے، مگر ہمیں ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے پالا تر ہو کے تمام پاکستانوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کسی قسم کوئی اپنے آپ کو پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی میں تقسیم نہ کرے۔ مذہبی دیوبندی، وہابی، اہل حدیث اور اہل تشیع اور پتہ نہیں کیا کیا مسلمانوں نے اپنا حال کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی گروہ بندی سے نکل کے اپنے آپ کو پاکستانی بنائے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرے۔ نظریہ پاکستان کو فروغ دینا اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ یعنی امتیاز کا مطلب ہے دوسروں سے ہم مختلف ہو جائیں گے، ہم دوسروں سے بالکل الگ ہو جائیں گے اپنے عمل کے لحاظ سے، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا یعنی طاقتور، مستحکم یعنی قائم رہنے والا، شاندار یعنی بہت خوبصورت اور پرعظمت یعنی جس کی بڑی بلندی ہوگی بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ یہ میں نے بہت ہی جلدی میں پڑھا ہے آج کا، کیونکہ میرے اوپر بوجھ تھا کہ میں اس کو بڑے مختصر وقت میں مکمل کروں۔ اس کی ایکسرسائز اور کچھ حصہ میں کل اس کا بیان کرتا ہوں۔